اللہ مومن کی پہچان اس کے اندر موجود صبر اور شکر کی بنا پر کی جاتی ہے۔ ایک انسان کے اندر کتنا صبر ہے اور کتنا شکر ہے۔ صبر اور شکر کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ صبر اب کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آپ کو پہنچی ہے تو اس پر صبر کیا جاتا ہے، اور شکر اس بات پر کیا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، کہ تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا احسان مانتے رہو، میری ناشکری نہ کرنا۔ اب شکر کی اصطلاح پر اتنا زور دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کا شکر کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک شکر ہوتا ہے نعمتوں پر شکر ادا کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نعمتیں دی گئی ہیں، یعنی ہمیں دیکھنے کی صلاحیت دی گئی ہے، ہمیں چلنے کی صلاحیت دی گئی ہے، بولنے کی صلاحیت دی گئی ہے۔ بہت سے لوگ ان صلاحیتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھیں تو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو چل نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے۔ تو ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس وہ ساری صلاحیتیں موجود ہیں کہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، اللہ نے ہمیں کان دیے، اللہ نے ہمیں ٹانگیں دی، تو ان نعمتوں پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پانی پینے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ رسول پاک کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جب وہ کچھ کھاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب کچھ پیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ تو ہو گیا کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر آپ شکر ادا کر رہے ہیں۔ ایک اللہ کی عطا کردہ تکلیفوں اور آزمائشوں پر بھی انسان شکر کرتا ہے تو اس کی جو مشکلات ہوتی ہیں، وہ تکلیفیں جو ہوتی ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی آپ کو کوئی تکلیف، کوئی آزمائش پہنچی ہے تو آپ نے یہ کہہ کر شکر کے کلمات پڑھے ہیں کہ اس میں بھی کوئی نعمت پوشیدہ ہوگی۔ اب جو مسئلے انسان کو درپیش ہوتے ہیں اور وہ شکر کرتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت اور نعمت ان مسئلوں میں پوشیدہ ہے، تو اس کے مسئلے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو شکر کرتا ہے اس کو اور زیادہ دیا جاتا ہے۔ جو مسئلے حل ہونے پر شکر کرتا ہے اس کے بہت سے مسئلے ویسے ہی حل کر دیے جاتے ہیں۔ جو چھوٹے مسئلے حل ہونے پر شکر ادا کرتا ہے تو اس کے بڑے مسئلے بھی حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو پرانے مسئلے حل ہونے پر شکر ادا کرتا ہے اس کے نئے مسئلے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جو ناشکری کرتا ہے، یعنی شکر ادا نہیں کرتا، اللہ اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور اس کی نعمتوں کو، جو اس کے پاس موجود نعمتیں ہوتی ہیں، ان کو زوال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ مسئلے حل ہونے پر شکر نہیں کرے گا تو اس کے اتنے مسئلے بن جائیں گے کہ اس کے لیے زندگی تنگ ہو جائے گی ان کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے پر قرآن پاک میں بہت زور دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا شکر کرنا بے حد پسند ہے۔ اگر آپ نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں تو آپ کی جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ 2 گنا کر دی جاتی ہیں، اور اگر آپ مشکلات پر بھی صبر کے ساتھ شکر کے کلمات ادا کرتے ہیں تو آپ کی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ معتبر ہو جاتے ہیں، اور آپ کو مزید صلاحیتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔